بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنیات، او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کی تکمیل کا موقع ہے، اس لیے قرآن کریم کے بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے. رمضان کا قرآن کریم سے خاص تعلق ہے. جو لوگ باقی 11 مہینوں میں قرآن نہیں پڑھتے ہیں، رمضان میں ایسے لوگ بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. چنانچہ ہم لوگ اس کا مشاہدہ کرتے اور دیکھتے رہتے ہیں. اور قرآن کے بارے میں بہت ساری باتیں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں نے حدیث پاک پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت صحیح ہے تو پھر اجر و ثواب ملے گا، اور اگر نیت صحیح نہیں ہے تو اجر و ثواب بھی نہیں ملے گا. محنت تو ہوگی لیکن اجر و ثواب سے محروم رہے گی. اب قرآن آپ نے اٹھایا، اگر صحیح نیت سے آپ نے پڑھا ہے تو چاہے 5 ہی منٹ پڑھا، اس پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا. اور اگر نیت صحیح نہیں ہے تو چاہے 5 گھنٹے، 5 دن، 5 مہینے، 5 سال، 50 سال بھی پڑھتے رہے تو بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا. محنت تو آپ نے کی لیکن اجر و ثواب نہیں ملے گا. تو جب محنت کی ہے تو اس کو بار آور اور ثمر آور بنایا جائے. جو قرآن پڑھنے کے لیے ہم نے ٹائم نکالا اور قرآن کی تلاوت کے لیے ہم نے اپنا وقت نکالا ہے اور ٹائم دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے محنت بھی ہے، مشقت بھی ہے، وقت کا نکالنا بھی ہے، پر اجر و ثواب ملنا چاہیے. ایسی کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے اجر و ثواب ہی ختم ہو جائے. ایسی کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے قرآن کریم کے پڑھتے ہوئے. ویسے دیگر اعمال جو ہیں ان کے کرتے ہوئے بھی کوئی غلط نیت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ سارے اعمال بھی بیکار ہو جاتے ہیں، فاسد ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو وہاں اجر و ثواب نہیں ملے گا، کچھ نہیں حاصل ہوگا. بس یہی ہوگا کہ دنیا میں ہم نے محنت کی، مشقت اٹھائی، پریشانی اٹھائی اور اس پر کچھ بھی نہیں ملا، کچھ ہاتھ نہیں آیا. اس طریقے سے اعمال کر کے کوئی فائدہ نہیں. جیسے ایک آدمی جو ہے پانی پیتا ہے تو خاص مقصد ہے نا اس کا پانی پینے سے. پانی کیوں پی رہا ہے بھائی؟ تاکہ پیاس بجھ جائے. اب ایک آدمی پانی پی لے اور پیاس بھی نہ بجھے تو کیا کہا جائے گا؟ مقصد ہی نہیں حاصل ہوا، مقصد ہی حاصل نہیں ہوا. کھانا کھانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ کھانا کھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آدمی کا پیٹ بھر جائے، بھوک ختم ہو جائے. لیکن کھانا ایک آدمی نے کھا لیا اور اس کی بھوک نہ مٹے، پیٹ ہی نہ بھرے، تو پھر کھانا تو بیکار گیا، کھانا تو بیکار گیا. آدمی دکان کھول کر بیٹھتا ہے، کیوں دکان کھول کر بیٹھتا ہے؟ کوئی خاص مقصد ہے نا، تاکہ کچھ کمائے، تاکہ کچھ کمائے. اگر دکان کھول کر بیٹھا، دن گزرتے جا رہے ہیں، ہفتے گزرتے جا رہے ہیں، مہینے گزرتے جا رہے ہیں، سال پہ سال گزرتے جا رہے ہیں اور کمائی کچھ نہیں ہو رہی ہے، تو دکان کھولنا بیکار ہو گیا، دکان کھولنا بیکار ہو گیا. تو آدمی دنیا میں کوئی بھی کام کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ارادہ ضرور ہوتا ہے. اسی کو نیت کہتے ہیں. ارادہ کرنے کو ہی نیت کہتے ہیں. ارادہ ہم کرنے، مقصد، مقصد کے معنی ہی ہے ارادہ. مقصد کے معنی ہی کیا ہے؟ ارادہ. کہ آپ چاہتے کیا ہیں سمجھ.
دکان کھولی ہے آپ نے تو آپ کا مقصد ہے نا کمانا. پانی پی رہے تو مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے پیاس بجھانا. کھانا کھا رہے تو مقصد کیا ہے؟ پیٹ بھرنا, بھوک مٹانا. اگر سو رہے ہیں تو مقصد کیا ہے؟ تھکاوٹ کو دور کرنا, تھکن کو ختم کرنا. مقصد ایک اسکول میں پڑھنے والے بچے سے اگر آپ پوچھ لے کہ بھائی کیوں پڑھ رہے ہو, تو کوئی آپ کو کہے گا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, کوئی کہے گا کہ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں, کوئی کہے گا میں سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں, کوئی کہے گا بڑا بزنس مین بننا چاہتا ہوں. دیکھ مقصد ہے ہر ایک کا کیا ہے؟ مقصد ہے. اب اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ آپ قرآن کیوں پڑھتے ہیں, اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں تو کیا مقصد ہے؟ آپ نے تراویح میں قرآن پڑھا یا بغیر تراویح کے ویسے ہی قرآن لے کر کے آپ نے پڑھا ہے, تو کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ مقصد کیا ہے؟ اکثر لوگوں سے قرآن جو صف اول میں مسجد میں بیٹھ کے پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے نا, ان سے بھی آپ پوچھ لیں کہ قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے, ہنسیں گے, انہیں سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ کیا بتائیں. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے, قرآن پڑھتے وقت نیت کیا ہونی چاہیے, اس نیت کو سیکھ لیں. نیت کو کیا کر لیں؟ سیکھ لیں. اور جب بھی قرآن کھول کر بیٹھے تو اس نیت کا استحضار ضرور کریں. سوچ لیں کہ میں قرآن جو لے کر بیٹھا ہوں, میں جو قرآن پڑھوں گا تو میری نیت یہ. دنیا کا کوئی بھی عمل ہو, کوئی عمل, چاہے آپ نماز پڑھیں, چاہے آپ روزہ رکھیں, چاہے آپ زکوٰۃ دیں, چاہے حج عمرہ کریں, چاہے غریبوں کی مدد کریں, جو کام بھی آپ کریں, قرآن کی تلاوت کریں, درود شریف پڑھیں, استغفار پڑھیں, جو عمل بھی کریں اس میں سب سے بنیادی نیت, ہر عمل کی بنیادی نیت یہ ہے, وہ ہے ارضاء اللہ تعالی. کیا ہے؟ تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے. نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو بے دھڑک جواب دے کہ میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے. پوچھے کہ بھائی روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے. پوچھے کہ بھائی قرآن کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ تو سیدھا سا جواب, کیا جواب ہونا چاہیے؟ تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے. تو جب قرآن لے کر بیٹھیں اور قرآن پڑھنے لگیں تو پڑھنے سے پہلے سوچے میں یہ قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں, چاہے 5 ہی منٹ آپ پڑھیں, چاہے ایک ہی سورت پڑھیں, چاہے ایک ہی آیت پڑھیں, لیکن سوچے پڑھنے سے پہلے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے. اور جب اللہ راضی خوش ہو جائے گا تو اب اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے؟ ورضوان من اللہ اکبر, کہ اللہ کی تھوڑی سی خوشنودی اور رضامندی کا حاصل ہو جانا بھی اکبر, بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی کامیابی ہے. اگر اللہ راضی اور خوش ہو جائے, ساری دنیا ناراض ہو جائے, ساری دنیا والے ناراض ہو جائیں, لیکن ایک اللہ اور ایک رب کیا ہو جائے, راضی اور خوش ہو جائے, تو بیڑا پار ہو جائے گا. بیڑا کیا ہو جائے گا؟ پار ہو جائے گا. اور جو ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں, اس دنیا میں رہنے کا مقصد حاصل ہو جائے گا. اس لیے بنیادی نیت, کبھی بھی کوئی پوچھے کہ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں تو کیا جواب دیں گے؟ تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے. یہ سب سے پہلی نیت, بنیادی نیت. اور یہ صرف قرآن کی تلاوت میں نہیں بلکہ ہر عمل میں یہی نیت ہونی چاہیے. ہر عمل میں, کوئی بھی اچھا عمل آپ کریں اس میں نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے. اب اس کے بعد چونکہ مقصد حاصل ہو گیا, مقصد کیا ہو گیا؟ حاصل ہو گیا, تو اب اس کے بعد باقی چیزوں پر ہمیں افسوس نہیں ہونا چاہیے. باقی چیزیں اگر ہمیں نہیں ملتی ہے تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ افسوس نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور مجھ سے کسی نے پوچھا آپ کا مقصد کیا ہے, کیا نیت, آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی خوش ہو جائے. اب اس کے بعد اگر کوئی, میں قرآن پڑھتا ہوں اور کوئی مجھے 10 روپے نہیں دے رہا ہے, 100 روپے نہیں دے رہا ہے, تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ میرا مقصد تو حاصل ہو گیا, میرا رب مجھ سے راضی اور خوش ہو گیا, میرا مقصد تو حاصل ہو گیا. اب دیگر چیزوں پر میں ناراض کیوں ہوتا ہوں؟ دیگر چیزیں اگر مجھے نہیں مل رہی, دیگر چیزیں مجھے اگر حاصل نہیں ہو رہی ہے, تو اس پر ناراض ہونے والی بات کون سی ہے؟ میرا مقصد تو وہ تھا ہی نہیں. میرا مقصد تو یہ تھا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے, اور وہ مقصد تو کیا ہے؟ حاصل ہو چکا. وہ مقصد تو کیا ہو چکا؟ حاصل ہو چکا. اب اگر دیگر چیزیں حاصل نہیں ہو رہی تو ہمیں کوئی بھی افسوس نہیں ہونا چاہیے. اگر دیگر چیزیں حاصل ہو جائے تو وہ ایک بونس پوائنٹ ہوگا ہمارے لیے. کیا ہوگا؟ وہ بونس ہوگا ہمارے لیے. لیکن اصل مقصود یہی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے. یہ ہوئی نیت نمبر 1. اب نیت نمبر 2 پر آتے ہیں. اور دوسری ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں, ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ اپنا بینک بیلنس بڑھانا چاہتا ہے. دنیا کا ہر آدمی کیا ہے؟
اپنا بینک بیلنس بڑھانا چاہتا ہے نا، ہر آدمی چاہتا ہے. قرآن نے کہا نا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. قرآن نے کہا ہے. اور کیا کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کہ انسان جو ہے یہ مال کی محبت اس کے اندر بہت زیادہ ہے. کس نے کہا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جس نے انسان کو بنایا اسی نے بتایا. کیا بتایا؟ کہ تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. اور کہا اس انسان کے اندر جس کو میں نے بنایا ہے اس کے اندر مال کی محبت بہت زیادہ ہے. تو دنیا کا ہر آدمی اپنے بینک بیلنس کو بڑھانا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ پیسے حاصل کرنا چاہتا ہے. دنیا کا ہر آدمی ایسے ہی ہے، اللہ ہے کہ اللہ کی یاد میں لگے پھر وہ دور بھی آ جاتا ہے، وہ وقت بھی آ جاتا ہے اور وہ کیفیت ان پر طاری ہو جاتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز کی محبت ان کے دل سے نکل جاتی ہے. دنیا کی ہر چیز کی محبت ان کے دل سے نکل جاتی ہے، ان کے دل میں صرف اللہ کی محبت باقی رہ جاتی ہے. تبھی وہ کہتے ہیں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. کیا کہتے ہیں؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. کہ ہر چیز کو میں نے نکال دیا، اب دل میں تنہائی ہے، اب صرف تیری یاد ہے، کسی اور کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. یہ خاص لوگوں کو یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے. باقی تو دنیا کا ہر آدمی کیا ہے، مال زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، کوئی بھی. ہر آدمی زیادہ سے زیادہ مال بٹورنا چاہتا ہے، بینک بیلنس بڑھانا چاہتا ہے. لیکن یہ سارا مال کیا ہے، اسی دنیا میں رہ جاتا ہے، اس کے ساتھ نہیں جاتا ہے، اس کے ساتھ نہیں جا پاتا ہے، بلکہ اس کا مال کیا ہے، یہی رہ جاتا ہے. مال اس کے ساتھ جا ہی نہیں سکتا، کمال اس کے ساتھ جا ہی نہیں سکتا، سب چھوڑ کے جانا پڑے گا اسے. لیکن اس کے ساتھ کیا جائے گا؟ ایمان اور نیکیاں. اس کے ساتھ کیا جائے گا؟ اس کا ایمان اور اس کی گئی نیکیاں، یہی چیزیں اس کے ساتھ جائیں گی. باقی تو اور جتنا بھی مال بنا لے وہ مال کیا نہیں، اس کے ساتھ جانے والا نہیں ہے. چاہے لکھ پتی بن جائے، کروڑ پتی بن جائے، ارب پتی بن جائے یا کوئی اور پتی بن جائے، جیسا پتی بننا بن جائے، لیکن کوئی مال بھی اس کے ساتھ کیا نہیں، اس کے ساتھ نہیں جائے گا. 1 روپے بھی نہیں جائے گا اور 1 ارب بھی نہیں جائے گا، کچھ نہیں جانے والا. جائے گا کیا؟ ایمان اور نیکی، ایمان اور نیکی. تو قرآن میں کس لیے پڑھ رہا ہوں؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر سکوں. تاکہ کیا ہے نیت نمبر 2؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے قرآن کیوں پڑھ رہے ہو بھائی، تو کیا جواب دیں گے؟ تاکہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر کے اپنے ساتھ لے جا سکوں. تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر کے اپنے ساتھ لے جا سکوں، یہ نیت ہونی چاہیے. چنانچہ دیکھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح روایت ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کے پڑھنے پر ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف پر. جیسے الحمدللہ ہم لوگ پڑھتے نا، تو الحمد میں کیا ہے؟ الحمد کتنے حروف ہو گئے؟ الف ہے، لام ہے، ہا ہے، میم ہے، دال ہے، 5. الحمد ہم نے کہا اور 50 نیکیاں جمع ہو گئی. الحمدو کہا تو نام اعمال میں کتنے نیکیاں جمع ہو گئی؟ 50 نیکیاں جمع ہو گئی. قرآن کریم میں 78,000 سے زائد الفاظ ہیں. قرآن کریم میں 78,000 سے زائد الفاظ ہے. اگر ایک حرف میں ایک لفظ جو بنتا ہے، کبھی 2 حرف سے بنتا ہے، کبھی 3 حرف سے بنتا ہے، کبھی 4 حروف سے، کبھی 5 سے، طرح طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، کلمات ہوتے ہیں. تو دیکھ لیجئے 78,000 کو اگر ہم ایک لفظ یہ مان لے کہ 3 حروف سے بھی بنتا ہے، تو دیکھیے 78 کو 3 سے جب ضرب دیں گے تو کتنی لاکھوں کروڑوں نیکیاں جمع ہے. پھر اس 3 سے ضرب دینے کے بعد پھر 10 سے ہمیں ضرب دینا ہے، کیونکہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں. کتنی کروڑ نیکیاں انسان جمع کر لے. صرف قرآن پڑھ کر کتنی کروڑ نیکیاں انسان اگر قرآن ایک مرتبہ ختم کر لے، کتنی کروڑ نیکیاں جمع کر لے گا. چند ہزار اگر نہیں ملے تو اس پر افسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر افسوس، جس نے کروڑوں نیکیاں اکٹھی کر لیو، اس کو چند ہزار کے جانے کا کیا غم ہوگا؟ چند ہزار کے جانے کا کیا غم ہوگا؟ لیکن یہ تو تب ہوگا نا جب وہ نیت ٹھیک رکھے گا نا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں میں جمع کروں. اب حافظ صاحب نے آپ کے کیا کیا؟ سارا قرآن شروع سے لے کے آخر تک پڑھا نہیں پڑھا؟
پڑھا نا اپنی زبان سے. اور صرف یہ نہیں کہ تراویح میں پڑھ دیا, بلکہ اس سے پہلے تیاری کرتے ہوئے ایک ایک پارے کو نہ جانے کتنی مرتبہ, 1 مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ, 4 مرتبہ, 5 مرتبہ, 6 مرتبہ, نہ جانے کتنی مرتبہ پڑھا. بتائیے کتنی کروڑ نیکیاں ان کے نام اعمال میں صرف 15 دن میں جمع ہو گئی. صرف کیا ہے 15 دن میں کئی کروڑ نیکیاں جمع ہو گئی ہے. کوئی مائیکل بل گیٹس بھی اتنے پیسے 15 دن میں جمع نہیں کر سکتا جتنے حافظ صاحب نے نیکیاں جمع کر لی ہے 15 دن کے اندر. آپ کیا بل گیٹس کیا ان کی برابری کرے گا؟ وہ ان کے پیروں میں بھی اس کو جگہ نہیں مل سکے گی, پیروں میں بھی جگہ نہیں مل سکے گی. لیکن اگر ایمان اندر ہو تبھی تو اس حقیقت کو سمجھیں گے اور اس چیز کو تبھی سمجھ پائیں گے, ورنہ تو ہائے رے پیسہ, ہائے رے پیسہ, ہائے رے پیسہ, کے علاوہ تو کچھ نظر نہیں آئے گا. اس لیے نیکیوں کی اہمیت کو سمجھے. نیت نمبر 1 کیا تھی؟ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے. نیت نمبر 2 کہ میں قرآن اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر کے اپنے ساتھ لے جا سکوں. جو مال یہیں رہ جائے گا, لیکن یہ نیکیاں میرے ساتھ جائیں گی. یہ نیکیاں کیا ہے؟ میرے ساتھ ہو جائیں گی. 2 ہو گئی. نیت نمبر 3 آپ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ میں خیار الناس میں شامل ہو جاؤں. خیار الناس یعنی دنیا کے جو سب سے اچھے لوگ ہیں, دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہیں, ان میں میرا شمار ہو جائے. دنیا کے اچھے لوگوں کی جب لسٹ بنے, فہرست بنے, تو اس فہرست میں میرا نام بھی لکھا جائے کہ یہ دنیا کا سب سے اچھا آدمی تھا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ دنیا کا سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے, جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. تو جو قرآن سیکھتا ہے, سکھاتا ہے, جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. یہ جو حافظ صاحب یہ قرآن ابھی پڑھ بھی رہے تھے, اور کیا ہے یہ اپنے مدرسے میں کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھاتے بھی ہیں. تو دیکھ لیجئے, تو قرآن پڑھتے بھی ہیں اور قرآن پڑھاتے بھی ہیں. تو دیکھ لیجیے دنیا کے بہترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. آپ تو ڈاکٹر صاحب کو سوچتے کہ یہ دنیا کے بہترین آدمی, آپ تو سی ایم جو بنگال کی ہوگی نا اسے سوچیں گے, یا ملک کا پی ایم جو ہوگا نا سوچیں گے یہ سب سے اچھا آدمی ہے میرے ملک کا, یہ سب سے اچھا آدمی ہے میرے ملک کا. نہیں جناب, وہ پی ایم کچھ نہیں, سی ایم کچھ نہیں. حافظ صاحب کے سامنے تو وہ مٹی کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے. یہ سب کیا نہیں ہے؟ مٹی کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے. ان کی قدر و قیمت کو آپ سمجھے, ان کی قدر و قیمت کو اور اہمیت کو سمجھے. دنیا کا بہترین آدمی کون ہے؟ بتائیے, جلدی بتائیے. حافظ صاحب نے قرآن پڑھنے والا اور قرآن پڑھانے والا, قرآن سیکھنے والا اور قرآن سکھانے والا, اس حقیقت کو اپنے دل میں اتارے. یہ میں نہیں کہتا, یہ آپ کے نبی کہتے ہیں. یہ کون کہتے ہیں؟ آپ کے نبی کہتے ہیں. اور نبی کے بارے میں تو کافروں نے بھی کہا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے, کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو نبی کا کہنا سچا ہے. تو اب آپ کہتے نہیں جناب وہ سب سے اچھا, نبی کہتے نہیں یہ سب سے اچھا. اب بتائیے کس کی بات مانوں؟ کس کی بات مانوں؟ نبی کی بات مانوں گا نا. اسی لیے اگر کوئی پوچھے قرآن کیوں پڑھ رہے ہو, قرآن اپنے بچے کو کیوں پڑھا رہے ہو؟ اسی لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ میں دنیا کے بہترین لوگوں میں شامل ہو جاؤں, تاکہ میرا بچہ دنیا کے بہترین لوگوں میں شامل ہو جائے. یہی دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں, چاہے کوئی مانے چاہے کوئی نہ مانے. دنیا کے سب سے سچے آدمی نے یہ بات کہی ہے, دنیا کے سب سے سچے آدمی نے یہ بات کہی ہے. 3 ہو گئی, 3 نیتیں ہو گئی. قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نیت نمبر 1 تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے. نیت نمبر 2 کیوں؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر کے اپنے ساتھ لے جا سکوں. اور نیت نمبر 3 تاکہ میں دنیا کے بہترین لوگوں میں شامل ہو جاؤں. نیت نمبر 4 تاکہ قرآن میری سفارش کرے. تاکہ قرآن, اگر آپ کو کسی بھی آدمی کو پولیس پکڑ لے آ کر کے, تو ڈھونڈتے ہیں نا کہ کوئی مجھے مل جائے, کونسلر مل جائے, کوئی ایسا آدمی مل جائے جس کے پولیس سے تعلقات ہو اور سفارش کر کے مجھے بچا لے. بڑے خوش ہوتے ہیں نا, سفارشی کو ڈھونڈتے ہیں نا, سفارش کرنے والے کو. تو قرآن کیا کرے گا؟ قیامت کے دن سفارش کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن, کیا کرو؟ قرآن پڑھا کرو. کیوں پڑھیں؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ, اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن کیا ہے؟ سفارشی بن کر آئے گا. کیا بن کر آئے گا؟
اور قرآن جس کی سفارش کرے گا تو کیا اس کی سفارش رد ہو جائے گی؟ وہ تو خود اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اللہ سے سفارش کر رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن شافع مشفع، کہ قرآن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو قرآن میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ تاکہ قرآن میری کل سفارش کرے اور میں آسانی سے بچ جاؤں جہنم سے، اللہ کے عذاب سے۔ 4 نیتیں ہو گئی۔ آخری نیت نیت نمبر 5، تاکہ قرآن میری اللہ کے سامنے شکایت نہ کرے۔ میں قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ قرآن اللہ کے سامنے میری شکایت نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اگر شکایت کرے گا تو بچ سکیں گے؟ قرآن ہی اگر میری آپ کی شکایت کر دے تو کیا بچ جائیں گے؟ نہیں بچ سکتے، کسی صورت میں نہیں بچ سکتے۔ تب تو ہمارے جنت کے بجائے جہنم کیا ہو جائے گی؟ پکی ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن شکایت کر رہا ہوگا تو بچاؤ کا تو راستہ ہی نہیں ہوگا وہاں پر۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل، کہ قیامت آنے سے پہلے کیا ہوگا؟ یہ قرآن لوٹ کر وہیں واپس چلا جائے گا جہاں سے یہ اترا ہے۔ کہاں سے اترا ہے قرآن؟ کہاں سے آیا ہے قرآن؟ اللہ کے پاس سے آیا ہے نا۔ تو کیا فرمایا کہ قیامت آنے سے پہلے قرآن لوٹ کر وہیں چلا جائے گا جہاں سے یہ قرآن آیا ہے، یعنی اللہ کے پاس پہنچ جائے گا۔ لہو دویٌ کدوی النحل، شہد کی مکھی دیکھی آپ نے؟ اس کی آواز سنیے، شہد کی مکھی کیسے بن بناہٹ ہوتی ہے نا، ایسے ہی کہا قرآن کی آواز بھی اسی طرح نکل رہی ہوگی۔ اللہ کے سامنے قرآن پہنچ جائے گا، واپس چلا جائے گا اور جا کر کے کچھ بول رہا ہوگا، ایسے جیسے شہد کی مکھی کی آواز ہوتی ہے، قرآن کی آواز بھی اسی طرح ہوگی۔ وَيَقُولُ الرَّبُّ مَا لَكَ، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا ہو گیا؟ میں نے تو تمہیں دنیا میں بھیجا تھا وہیں رہنے کے لیے، کیا واپس کیوں آ گئے؟ تو قرآن شکایت کر دے گا۔ قرآن کیا کر دے گا؟ شکایت کر دے گا۔ کیا شکایت کرے گا؟ یا ربی اتلا، کہ ربا وہاں قرآن میں جو نیچے تھا نا تو وہاں لوگ میری تلاوت تو کرتے تھے لیکن ولا یعمل بی، میرے اوپر عمل ہی نہیں کرتے تھے، اس لیے میں چلا آیا ہوں۔ کیا کہ لوگ مجھے زبان سے کیا کر لیتے تھے؟ پڑھ تو لیتے تھے لیکن عمل کرتے ہی نہیں تھے، اس لیے واپس آ گیا ہوں۔ 3 بار یہی شکایت کرے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ 3 مرتبہ شکایت کر دے گا۔ سوچ لیجئے قرآن سب جو رکھے ہوئے ہیں یہ واپس چلا جائے گا اور جا کر کے میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، آپ کے بارے میں اگر کہہ دے کہ اللہ یہ مجھے پڑھتا تو تھا لیکن، پھر کیا ہوگا؟ پکڑے جائیں گے نا، کوئی بچانے والا ہوگا، کوئی بچانے والا ہوگا۔ لیکن اب تو یہ معاملہ ابھی بھی یہاں تک ہے، لیکن معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ چکا ہے۔ قرآن اب یہ شکایت نہیں کرے گا، بلکہ قرآن تو اب یہ شکایت کرے گا، عمل تو دور کی بات، مجھے تو پڑھتے بھی نہیں تھے، مجھے تو کیا نہیں کرتے تھے؟ خود بھی نہیں پڑھتے تھے اور اپنے بچوں کو پڑھانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اگر قرآن یہ شکایت کر دے گا پھر مجھے اور آپ کو بچانے والا کون ہوگا؟ اس لیے ذرا غور کریں، تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ اللہ آج تک ہم سے غلطی ہوئی، اللہ آج تک ہم سے غلطی ہوئی ہے، یہ قرآن کہیں میری شکایت نہ کر دے، اس لیے آج سے میں خود بھی پڑھوں گا اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤں گا۔ یہ چند نیتیں ہو گئی۔ پہلی نیت کیا ہے؟ قرآن کیوں پڑھ رہا ہوں؟ تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ نمبر 2، قرآن کیوں پڑھ رہا ہوں؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر کے اپنے ساتھ لے جا سکوں۔ قرآن میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ تاکہ دنیا کے بہترین لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ قرآن میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ تاکہ قرآن میری سفارش کرے۔ اور قرآن میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ تاکہ قرآن میری شکایت نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اب سے جب بھی قرآن کھول کر بیٹھیں گے ان 5 نیتوں کا استحضار کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کو ہمارے لیے آسان فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سی دعا کر لیں۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا کریم. اے اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت کا فیصلہ فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ میدان حشر کی سختیوں سے پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جنت کا ہم سب کے لیے فیصلہ فرما. اے اللہ جنت الفردوس کا فیصلہ فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہر بیمار کو محض اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرما. اے اللہ ہر بیمار کو محض اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرما. اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ مسلمانوں کو تعلیمی اعتبار سے مضبوطی عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے مضبوطی عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کو سیاسی اعتبار سے مضبوطی عطا فرما. اے اللہ مدارس مساجد مراکز مقابر کی حفاظت فرما. اے اللہ علماء کرام کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلمان نوجوانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما. مسلمانوں کے کاروبار کی حفاظت فرما. مسلمانوں میں سے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما. مسلمانوں کی ہر چیز کی حفاظت فرما. ان کے ایمان کی حفاظت فرما. ان کے اعمال کی حفاظت فرما. اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اعمال سیئہ سے حفاظت فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم قرآن کریم کے صدقے میں قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.